کربلا سیریل کی 22ویں قسط میں ہم بات کریں گے زیارت امام حسین علیہ السلام کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ فرامین امام کی روشنی میں بتائیں گے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنی کتنی ضروری ہے اور اس کا ثواب کئی حج اور عمروں کے برابر کیسے ہے۔ جو لوگ زیارات کے بجائے صدقہ و خیرات کو ترجیح دیتے ہیں وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے کن فرامین کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی کم از کم تاکید کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ واحد مالی عبادت ہے جس میں استطاعت کی شرط نہیں رکھی گئی، بلکہ ائمہ علیہم السلام نے قرض لے کر بھی زیارت پر جانے کا حکم دیا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے العصر ٹرسٹ کے چیئرمین اور بزرگ عالم دین سید سرور علی سبزواری اور معروف مذہبی اسکالر سید زاہد حسین جعفری کی ایمان افروز گفتگو سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے صدائے سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری کربلا سیریل سے متعلق آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ دیکھیں، یہ اسلام نے اخلاقیات کے اندر بہت کام کیا۔ یہ ایک اخلاقی چیز ہے۔ اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنا بہت ثواب کا حامل ہے، لیکن یہ کہنا کہ زیارت سید الشہداء پر نہ جائیں بلکہ کسی یتیم کی شادی کروا دیں، یتیم کی شادی کروانا یہ ایک فعل اور زیارت سید الشہداء پر جانا یہ دوسرا فعل۔ تو انسان کو وہ کام بھی کرنا چاہیے اور یہ کام بھی کرنا چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے چند ایک نشانیاں یہ ہیں: انگوٹھی پہننا، اور جب 40 آئے تو 40 کے لیے سید الشہداء کی زیارت کے لیے یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہر سال فضائل کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ائمہ طاہرین کی احادیث ہیں۔ سید الشہداء کی زیارت کو نہ بھولیں، وہاں جائیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یعنی اس مشن کو آگے بڑھایا اور ان کی یاد میں چونکہ 40 کے دن یہ قافلہ اور بی بی زینب اور امام سجاد علیہ السلام روایتوں میں ہے کہ واپس آئے تھے کربلا۔ جب ان کی رہائی ہوئی ہے، امام سجاد نے خواہش کی تھی کہ ہم کربلا کے راستے میں سید الشہداء کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ اس ثواب کی خاطر ہر قدم پر اس ثواب میں شامل کرنے کے لیے لوگ پیدل چلتے ہیں، اور اس میں جو ہے علماء متقدمین آئے نجف سے کربلا۔ انڈیا سے ایک شخص جو ہے سائیکل پر آیا تھا، قم سے پیدل آئے ہیں گروپس، یعنی وہ ہر قدم پر ثواب عمرہ اور حج مقبولہ، اور یہاں تک ہے کہ ایسا حج ایسا عمرہ کہ جس میں انبیاء اور ائمہ شریک ہیں، اس کے ساتھ اس والا ثواب کے نصیب میں لکھا جاتا ہے۔ نجف سے، بصرے سے، نجف سے، بغداد سے، ہر گوشہ و کنار سے لوگ آتے ہیں، وہ ثواب کی خاطر آتے ہیں۔ کربلا سے بیبیوں قافلے کو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کربلا سے کوفہ لے کر گئے اور پھر کوفہ سے شام لے کر گئے۔ زیارت ترک کرنا مناسب نہیں ہے۔ زیارت ترک کرنا یعنی ہم امام کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امام کا ارشاد ہے کہ کعبے کے طواف کو، کعبے کی زیارت کو ترک نہ کرو۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ائمہ تشویق کر رہے ہیں، ائمہ جو ہے انکریج کر رہے ہیں کہ آپ کو جانا چاہیے، حکم دے رہے ہیں۔ جی، کسی یتیم کی شادی کروانا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی مستحق کو کھانا کھلانا، یہ اپنی جگہ ہیں، یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اس زیارت کو بند کر کے جو ہے یہ کام انجام دے۔ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مخالفین ہیں، زیارت کے جو مخالفین ہیں، جو اہل بیت کے مخالفین ہیں، وہ اس قسم کی باتوں کو انکریج کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زیارت سید الشہداء کو ترک کر دیا جائے تو یہ فرامین امام علیہ السلام کی مخالفت ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں یہ ہے کہ جو ایک قدم زیارت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے اٹھتا ہے، وہ قدم بھی عمرہ اور حج کے ثواب میں شامل ہوتا ہے جانے کے ٹائم، لیکن جب آپ واپس اپنے وطن جاتے ہیں تو واپسی پر بھی ہر قدم پر آپ کو یہی ثواب ملتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ابو الائمہ ہیں۔ جو ثواب سید الشہداء کی زیارت کا ہے وہ ان کے والد گرامی کا ثواب نہیں ہوگا، وہ وہاں بھی یہی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس نواسے کی تربت میں شفا ہوگی اور اس کی شفاعت جو ہے وہ مقبول ہوگی۔ ظاہر کے لیے جو وقت آپ زیارت سید الشہداء میں صرف کرتے ہیں اور جو مال آپ صرف کرتے ہیں، کریم ماں کا کریم بیٹا آپ کی زندگی میں بھی اتنی ساتوں کا اضافہ کر دیتا ہے، اور چونکہ وہ خدا کی تکمیل اور تشریح کا نمائندہ ہے اور اس کی خوشنودی سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور آپ کی عمر میں بھی اتنا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو کتنے لطف کی بات ہے
کہ آپ زیارت پہ جائیں تو مال بھی امام کا، وقت بھی امام کا، پھر کیا چیز ہے جو ہمیں اتنے بڑے عمل سے جو 90 حج کے برابر ہے عمل پیرا ہونے سے روکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ سے پوچھا جو ایک مخصوص فاصلے پر رہتا تھا کہ آپ غالباً روزانہ زیارت سید الشہداء کو جاتے ہوں گے؟ انہوں نے معذرت خواہ کہا نہیں امام، وقت نہیں ملتا۔ امام نے کہا کہ ہفتے بعد جاتے ہوں گے؟ ان کا پھر یہی جواب تھا۔ پھر امام مدت بڑھاتے بڑھاتے 1 سال تک لے گئے، اور جب انہوں نے پھر بھی نہ کہی تو امام نے کہا کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے، مالی اور بدنی استطاعت رکھتے ہوئے میرے جد کی زیارت کے ساتھ نہ جائے وہ حق کے امام ادا نہیں کرتا، وہ ظلم کرتا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام جنہوں نے یہ عظیم الشان قربانیاں دیں، ان کو خدا نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا۔ ان کے ظاہر کے بھی بہت مراتب ہیں۔ بہت مشہور اور متواتر روایات میں سے ہے کہ سید الشہداء کو جو خصائص حاصل ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ کی تربت کی خاک میں شفا رکھی گئی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی، جب طبیعت ناساز ہوتی تھی تو خود جانا ممکن نہ ہوتا تو کسی کو نیابت میں بھیجتے کہ تحت قبہ امام حسین علیہ السلام جا کے ان کی حاجت روائی کے لیے اور صحت کے لیے دعا کی جائے۔ کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ خود معصوم ہیں، امام ہیں، تو آپ دوسروں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ فقط لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں تھا۔ تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جو خصوصیت سید الشہداء کی زیارت کو حاصل ہے کسی دوسرے مقام پر جا کر وہ قبولیت اور عظمت حاصل نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی ہے کہ ایک مومن زیارت کے لیے آئے، ایک عیسائی ان کے ساتھ تھا۔ اس عیسائی کو انہوں نے زیارت کے باہر، مزار کے باہر بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا میں ابھی فارغ ہو کے آتا ہوں اور تم اتنی دیر یہاں باہر بیٹھو۔ وہ زیارت کر کے واپس آئے اور چلے گئے۔ سید الشہداء کے حرم کے بارے میں یہ منسوب ہے کہ جو لوگ زائر گئے انہیں علم ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی زیارت پہلے آتی ہے۔ زائر آتے جاتے دونوں بار حضرت حبیب ابن مظاہر کی زیارت کرتا ہے۔ عرفاء یہ کہتے ہیں کہ جو انتظام ہے حرم کا، اس کے مطابق روحانی انتظام کے تحت حضرت حبیب ابن مظاہر کو سید الشہداء نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ زائرین کے نام لکھتے ہیں اور سید الشہداء قبولیت کے لیے ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب اس دن آخر وقت میں زیارت کی فہرست پیش کی گئی تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حبیب ایک نام کم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مولا، میں نے تمام نام لکھے ہیں۔ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا ایک عیسائی آیا تھا، اس کے دل میں حقیقی تڑپ تھی لیکن اسے اس کا ساتھی اندر نہیں لایا، وہ باہر موجود رہا۔ یہ بات جس خادم کو معلوم ہوئی کہ اس طرح واقعہ پیش آیا، اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ واقعتاً ایک عیسائی باہر بیٹھا رہا تھا۔ انہوں نے پھر اس کی تصدیق کی اور اس کے بعد اس عیسائی کو جب یہ واقعہ بتایا گیا تو اس نے کہا میرے دل میں اسلام کی بہت تڑپ تھی۔ جو حسین اسلام کے قبول سے قبل صرف نیت پر زیارت کا اتنا اجر دیتا ہے، وہ قبول اسلام کے بعد کیا اجر دے گا؟ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میں پھر مؤدبانہ تمام زائرین سے التماس کروں گا کہ اگر نیت درست ہو تو حسین عیسائی کی کلمہ پڑھے بغیر بھی زیارت قبول کرتا ہے، تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر ہم خضوع اور خشوع کے ساتھ زیارت کریں تو یقیناً نہ صرف اس دنیا میں ہمیں نوازے گا بلکہ آخرت میں ہمیں بہت زیادہ اکرام دے گا، اور سب سے بڑا اکرام قرب سید الشہداء ہے۔ سکہ روایت ہے کہ جو شخص دنیا میں سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اس طرح ہے گویا اس نے عرش اولی پر لقائے اللہ کی سعادت حاصل کی۔ روایات سے یہ ملتا ہے کہ ترک زیارت کوتاہی حق کے اہل بیت، یعنی اجر رسالت جو مودت اہل بیت ہے اس کو ترک کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے مومنین استطاعت رکھتے ہیں تو انہیں کبھی ترک نہ کرنا چاہیے۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ جلال خدا بندی کا مظہر ہے، مدینہ منورہ جمال و رحمت محمد مصطفیٰ کا مظہر ہے، اسی طرح نجف اشرف جلال امیر المومنین کا مظہر ہے، اور سید الشہداء کا مزار زائرین، بہت سے زائرین کی یہ ذاتی احساسات ہیں کہ جب آپ سید الشہداء کی قبر مبارک پہ جاتے ہیں تو آپ کو وطن سے دوری کا احساس، موسم کی سردی گرمی اور شدت کا احساس نہیں ہوتا، آپ کو آغوش مادر اس سے زیادہ سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی طور پر بھی بات ہے۔ روایت ہے کہ زائرین سید الشہداء علیہ السلام پر خداوند تعالیٰ کی نظر رحمت اہل عرفات یعنی عرفات میں مقام عرفات پر جو حج کے لیے جمع ہوتے ہیں ان سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اس حوالے سے مزید معلومات اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے صدائے سچ ٹی وی۔